اس کے بعد ایک اور نماز آتی ہے, بہت اہم نماز ہے. اس نماز کو کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ, چاشت. زید ابن ارقم narrated Allah's messenger, the prayer of those who are repenting is offered when the young weaned camels feel the heat of the sun. یہ اس کا ٹائم ہے کہ جب اونٹنی کا چھوٹا بچہ جو ہے وہ سورج کی گرمی کو فیل کرے, ہیٹ کو فیل کرے. اونٹ کا چھوٹا بچہ, وینڈ چھوٹے بچے, بہت چھوٹے بچے کو ہے, وہ گرمی کو فیل کرے, اس وقت یہ آپ ادا کریں. اب یہ دعا کا پھر ٹائم کیا ہوگا؟ تو دعا prayer is just before noon. This hadith indicates. Some scholars said the time of Chasht begins between 9 and 11 o'clock in the morning. یہ 9 اور 11 بجے کے درمیان میں اس کو آپ ادا کر سکتے ہیں. اس وقت سورج جو ہے وہ اپنی گرمی ٹھیک ٹھاک دیتا ہے. اب یہ ہے کہ آپ پڑھیں گے کیا, اس کے اندر کیا پڑھیں گے اور اس کی رکعات کتنی ہے. بہت ثواب ہے اس کا. اسی لیے ہمارے اولیاء کرام جو ہیں وہ ابتدائی مراحل میں جو ان کا آتا ہے مرید, اس کو یہ کہتے ہیں اشراق پڑھ لے, اشراق کے ساتھ ہی چاشت پڑھ لے. کیوں کہ جب اس کو شوق پیدا ہو جائے گا تو وہ خود ہی اس ٹائم پہ پڑھے گا چاشت کو, تو مس نہ ہو جائے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا, وطر کا ٹائم کیا ہے؟ تہجد کے اینڈ پہ وطر کا ٹائم ہے. جی یہ وطر انڈیپینڈنٹ نماز ہے ایک, لیکن حضور نے کیا دیکھا کہ سارے تو اٹھ نہیں سکتے تہجد میں. کون اٹھے گا 3 بجے 4 بجے اور تہجد پڑھے گا, اور تہجد کے اینڈ پہ پڑھے گا؟ کیونکہ جو آدمی تہجد پڑھتا ہے وہ عشاء کے ساتھ وطر نہیں پڑھ سکتا. وہ پہلے تہجد پڑھے گا, اینڈ کرے گا وطر کے اوپر. جی وہ اینڈ پہ یہ پڑھے گا وطر, اس کے بعد اس کا جو کام ہے وہ پھر بعد میں فجر کی نماز پڑھے گا, سنن پڑھے گا اور آگے شروع کرے گا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا کہ جو صبح جاگ نہیں سکتا وہ وطر کو عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لے. تو آپ نے آسانی کے لیے کیا کیا, وطروں کو ٹائم ان کا تھا کب لے کے یوں یہاں آ گئے. تو اس لیے اولیاء کرام بھی کہتے ہیں یہ نوافل ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ بندہ چھوڑ دے گا, چلو اس کو عادت تو ڈالو کہ یہ اشراق کی نماز جب پڑھی ہے چل 2 ساتھ چاشت کے بھی پڑھ جا کم از کم. تو چاشت میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر جب آپ کہیں گے تو 3 ٹائم آیت الکرسی پڑھنی ہے. یہ خالدون تک نہیں ہے, یہ آیت الکرسی جو آپ نے یاد کی ہے. 3 ٹائم آیت الکرسی اور 3 ٹائم سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے. قل هو اللہ احد کہتے ہیں 3 ٹائم اسے سورۃ الفاتحہ کے بعد. پھر دیکھیں نظارے, کیا روحانیت جو ہے وہ ہوتی. فرض تو آپ نے پڑھنے ہی ہیں, مزہ آتا ہے جب آپ نفل پڑھتے ہو. اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ یہ بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہوتا ہے, یہاں تک کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اب کوئی بندہ سن رہا ہو اللہ کا بہت بڑا عاشق, وہ کہے گی نہیں صاحب یہ بات مجھے لگی نہیں میرے دل کو, آپ نے کہا کہ اللہ پاؤں بن جاتا ہے. بڑی بات ہے, سننے والے کا دماغ کہاں چلا جاتا ہے جہاں ہمارا نہیں جاتا. اب یہ حدیث میں ہے, مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ڈش بن جاتا ہے؟ نہیں, کان تمہارے ہی ہیں. اب سماعت کی طاقت اللہ دے گا تمہیں, بہت زیادہ طاقت دے گا. دیکھنے کی طاقت بڑھ جائے گی, بولنے کی طاقت, تو ادھر بولا ادھر بات پوری. یہ ہاتھ تیرا, اللہ اکبر, تو یہاں کھڑا ہے تو پھر ہاتھ دیکھ کے کہاں تک ہاتھ جاتا ہے, اور پاؤں اس میں طاقت اللہ تعالیٰ کی آ جاتی ہے. تو اب یہ نوافل سے آپ کو قرب ملتا ہے. یہ سب لوگ سن لیجئے, فرض تو آپ نے پڑھنا ہی پڑھنے ہیں. نفل اب نفل سے قرب کیوں ملتا, فرض سے کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے وہ جو تو ایکسٹرا نماز پڑھ رہا ہے نا, نفل جو اللہ نے تجھ پہ فرض نہیں کیے, وہ اصل میں تیری محبت کا نتیجہ ہے, وہ تیری تڑپ ہے. تو آدمی اپنی منزل پہ پہنچتا ہے تو تڑپ کی وجہ سے. تو یہ اب یہ چاشت کا سن لیجئے, اس کی 2 رکعت بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is reported to have said, whoever offers 2 rakat of Salatul Duha, all his sins will be forgiven, even though they are as much as the foam of the sea. 2 رکعت صرف چاشت کی پڑھی, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. یار فری میں چیزیں مل رہی ہیں. اب یہ بتائیے گا جو جن کے گھر والے اعتکاف بیٹھ چکے ہیں, یہ یاد کر لیجئے, تو انہیں بتائیے کہ یہ بھی نماز آپ نے پڑھنی ہے.
بیوی کے صدقے ہمارے پہ کرم ہو جائے گا جناب. گھر بیوی کے صدقے بخشا جائے. ضروری نہیں ہے بندہ ہی جو ہے بندے کے صدقے بخشا جائے. بیوی نیک ہے, بیوی کے صدقے بخشا جائے. یہ بیٹے کب بخشے جاتے ہیں؟ ماں کے صدقے. تو ماں بھی تو عورت ہی ہوتی ہے نا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 30 سال جنگلوں میں رب ڈھونڈتا رہا, میں رب کو نہیں پا سکا. ایک دن میری ماں نے دعا کی تو مجھے وہ سب کچھ مل گیا جو مجھے 30 سال نہیں ملا تھا. کیا کہتے ہیں؟ عورت کی عظمت کو سمجھو. یہ ضرور ہے. اب گھروں میں جو بیٹھی ہیں بیوییں, ہو سکتا ہے کہ تم لوگ جو بار گھروں میں جاتے ہو, یہ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا, آج کل تو عورتیں پڑھ لکھ گئی ہیں نا, تو ہماری امی دادی وہ جب خامد ان کے باہر جاتے تو دعائیں کرتی رہتی تھی, اللہ پاک سلامت رکھے, اللہ پاک سلامت رکھے. اور پھر جب آنا تو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یہ لفظ میں نے سنے, اب بھی سنے. کسی کا خامد گھر جاتا, بیویاں بولتی بسم اللہ. ان کی بسم اللہ, ان کی عبادت سے اس کی زندگی سنورتی, وہ بچتا رہتا تھا. تو اس لیے یہ بتانا ہے. 2 رکعتیں ہو گئی. اب سنو آگے 2 کے بعد 4 رکعتوں کی بھی حدیث سن لیجیے. حضرت معاذ reports, I asked حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, how many rakat of prayers the messenger used to offer for charge prayers? She answered 4 rakat and sometimes aided by Allah's grace. یہ مشکات میں ہے, مسلم میں ہے. 4 پڑھتے تھے اور بعض اوقات آپ زیادہ بھی کر دیتے تھے, تو پتا چلا کہ 4 بھی ہیں چاش کی. 8 رکعت کی ایک ملی. ابن حبان میں انہوں نے بیان کیا ہے, نویری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, Allah's messenger entered my house and prayed 8 rakat of duha prayer. 8 رکعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الضحیٰ کی جو ہے وہ ادا کی. 12 رکعت کی بھی ہے, یہ ترمذی شریف میں ہے اور مشکات میں ہے. 12 رکعت. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ reports that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, whoever performs 12 rakat of Salatul Duha, Allah will build for him a castle of gold in Jannah. جو 12 رکعات صلاۃ الضحیٰ کی ادا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سونے کا گھر اس کے لیے جنت میں بنائے گا. گھر نہیں, محل بنائے گا. تو مسلمانوں, یہاں کے گھر تو گر جاتے, خراب ہو جاتے. جنت میں سونے کا گھر آپ کا بنے گا. 12 رکعت. تو اس لیے کم از کم یہاں تو پڑھ لیجئے, یہاں تو پڑھ. ابھی جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ تو پڑھ سکتے ہیں. اور کام کیا, اور یہ دیکھو کتنا زبردست کام دے دیا. کچھ میرے نمازیوں نے آ کے بتایا کہ خبریں آتی ہیں یار, لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے, خاص طور پر جو مسلمان نہیں ہیں, فرسٹریٹڈ ہو گئے یار, وہ تو پریشان ہو گئے. وہ ایک آدمی نے نیو یارک میں اوپر سے چھلانگ لگا کے کود کے وہ مر گیا. کیوں مرا وہ؟ اس لیے وہ پریشان ہو گیا, گھر میں رہ ہی نہیں سکتا. یہ پریشانی اس کو کیوں ہے؟ اس لیے اگر اس نے دین پڑھا ہوتا, وہ مسلمان ہوتا, تو 1-1 منٹ کا تمہیں شیڈول دے دیا ہے اسلام نے. اب یہ دیکھ لو میں جو تمہیں دے رہا ہوں. اس لیے ہمارے بابے جو ہیں پرانے, وہ پریشان نہیں ہوا کرتے تھے, بلکہ ان کے چہرے حسین ہوتے تھے. وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ ان کے پاس یہ نوافل تھے, یہ نماز تھے, نمازوں کی ٹائمنگ تھی, ان کے پاس کام تھے. جب کسی بندے کے پاس کام ہوتا ہے تو پھر اس کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے. تو نماز سے بڑھ کر کیا کام ہو سکتا ہے؟ میرے بڑے پرانے آدمی تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس ایک انگریز کام کرتا تھا. تو میں نے اس کو کہا یار تو اب چھٹی لے لے. کہنے لگا جس دن میں چھٹی لوں گا میں کچھ عرصے کے بعد مر جاؤں گا. پھر انہوں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہتا اس لیے کہ کام ہے تو میں, لائف میری گرم ہے, میں چل رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کوئی بیمار ہوا, ہم نے اس کو چھٹی دے دی, اور واقعی پتہ چلا مر گیا. تو یہ عبادت جو ہے یہ آپ کے اندر انرجی, پاور پیدا کرتی ہے. پرانے لوگ 80 سال کا تو بھی چل رہا ہے, 90 سال کا ہے تو بھی چل رہا ہے. اب کیوں نہیں چل رہا؟ وجہ یہ وہ اس لیے چل رہا ہے کہ وہ فجر میں اٹھتا تھا, وہ پہلے تہجد پڑھتا تھا, پھر فجر پڑھتا تھا, پھر اشراق پڑھتا تھا, پھر چاش پڑھتا تھا, نمازیں پڑھتا تھا. تو یہ انرجی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا قم ان فی الصلاۃ شفاء, کھڑا ہو. ابو ہریرہ سے کہا کھڑے ہو, نماز پڑھو, نماز کے اندر شفا ہے. تو دنیا کا سچا انسان جو ہے وہ غلط بات نہیں کہہ سکتا, یاد رکھیے. اب آپ سن لیجئے بڑے غور سے حضرت ابو ذر غفاری نے کیا کہہ دیا چاش کے بارے میں. آپ فرماتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی زبردست حدیث ہے, یہ مسلم شریف میں بھی ان کی حدیث ہے. میں آپ کو مسلم شریف سے برکت کے لیے سنا دیتا ہوں. عن ابی ذر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یصبح علی کل سلامی من احدکم صدقۃ فکل تسبیحۃ صدقۃ وکل تحمیدۃ صدقۃ وکل تہلیلۃ صدقۃ وکل تکبیرۃ صدقۃ وامر بالمعروف صدقۃ ونہی عن المنکر صدقۃ ویجزی من ذلک رکعتین یرکعہما من الضحیٰ. وہ بھائی تمہارے جوڑوں پہ صدقہ ہے. کتنے جوائنٹس ہیں تمہارے اندر؟
آپ کا نالج زیادہ ہے, مولوی شاید غلطی کر جائے, پھر آپ نیچے میسج لمبے 2000 میسج لکھ دو. تو آپ خود گن لیجئے کتنے جوائنٹس ہیں. یہ دیکھو میری ایک انگلی میں ہی کتنے ہیں, یہ پھر اس کا آگے ہاتھ کا, یہ سارے جوڑوں کا صدقہ دینا ہے آپ کو. تو کوئی ہے مائی کا لال جو گنے کتنے جوڑ ہیں باڈی میں, اور جب اس کو سائنس بتا دے تو اس کے بعد وہ پھر ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرے. بڑا مشکل ہے آپ کے لیے کہ ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرو. کیا مالک شکر, یہ سب انگلیاں میری ہلتی, ان کے جوڑ ٹھیک ہے, لیکن اس کا صرف ایک جو ہے مسل ویک ہے, یہ انگلی نیچے نہیں جاتی. ایک چیز کا مسل جو ہے وہ جوڑ جو ہے وہ ورک نہ کرے تو انسان عجیب سا ہو جاتا ہے. تو صدقہ ادا کرنا ضروری ہے, لیکن کون شکر ادا کرے, کون صدقہ ادا کرے. تو آپ فرماتے ہیں دیکھو یہ صدقہ صرف یہی نہیں ہے کہ تم پیسے دو, صدقہ یہ بھی ہے سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے, الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے. لیکن اگر تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہے تو پھر سنو, جس آدمی نے چاشت کی 2 رکعات ادا کر دی, گویا کہ اس نے اپنی باڈی کے ہر جوڑ کا صدقہ ادا کر دیا. سن رہے ہیں آپ؟ تو 2 ابو ذر غفاری سے دو بس 2 رکعتیں دوحا کی. تو بڑی بات ہے کہ آپ اپنے جوڑوں کا صدقہ ادا کر رہے ہو, سارے جوائنٹس کا.